السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ جو صبح اور شام کی دعا پڑھیں گے بہت ہی جامع دعا ہے اور روز اسے 3 بار صبح اور 3 بار شام میں پڑھنے کی دعا ہے۔ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سننے کا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما نافعا اللہم رب زدنی علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ ہے، In the name of Allah, by whose name nothing on the earth or in the heaven can cause harm, and He is the all-knowing, the all-hearing, trees in the morning and evening۔ اس کو واپس سے ایک بار پڑھیں گے۔ In the name of Allah, by whose name nothing on the earth or in the heaven can cause harm, and He is the all-knowing, the all-hearing۔ اب اس کا ترجمہ اردو میں دیکھ لیں گے۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اسے 3 بار صبح اور 3 بار شام میں پڑھیں گے۔ اسے واپس سے ایک بار ریپیٹ کریں گے۔ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا۔ اس کا حوالہ دیکھ لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے شام کو یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ 3 بار یہ دعا پڑھ لے، اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی، اور جس نے صبح کے وقت 3 بار یہ دعا پڑھ لی اسے شام تک کوئی اچانک مصیبت نہیں آئے گی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ابان بن عثمان کو فالج ہو گیا، تو ان سے حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا کہ پھر یہ فالج کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، کیا ہوا، مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا ہے، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ جس دن مجھے یہ فالج ہوا میں اس دن غصے میں تھا اور یہ کلمات پڑھنا بھول گیا۔ صبح و شام اسے 3 بار پڑھنا ہے۔ اب سوچیں کہ یہ دعا کتنی مجرب ہے۔ اس دعا کا جب ہم مفہوم سمجھ کر پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل سے وہ اتنی خاص کر کے آپ اس طریقے سے احساس اور محسوس کر پڑھیں گے کہ اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا توقع اور ہمارا اللہ پہ یقین جو ہے نا بڑھ جائے گا۔ یہ دعا جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے نا تو اس پر یقین آپ کا ایسا بڑھ جائے گا کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کی اور محبت جو ہے نا بڑھ گئی، کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی جو ہے نفع اور نقصان نہیں دے سکتی اللہ کی ذات کے علاوہ۔ تو اس پر یقین جب ہو جائے گا تو ہم ہر ایک ٹینشن کو اور اپنی ہر پریشانیوں کو نا جو ہے اس کو ہم مائنڈ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اللہ کے حوالے کر دیں گے کہ بس اللہ تو نے یہ مصیبت دی ہے یا جو بھی خوشی دی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر مصیبت دی ہے تو اس پہ بھی تیرا شکر ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بھی کچھ اور برا ہو سکتا تھا۔ یہ اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ نا اگر اللہ نے ہم سے آزمائش لی ہے تو پھر اللہ اسے جیسے ہے نا یسرا کی ہر آزمائش کے بعد یا ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے نا۔ تو اس طریقے سے اللہ ہمیں کس طریقے سے تسلی دیتا ہے، کس طریقے سے ہمیں اس پر یہ توکل رکھنا چاہیے کہ ہر پریشانی ہر مصیبت اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو ہم جو یہ نا جو کسی کے اوپر جیسے ہم تہمت لگا دیتے ہیں کہ کسی کے نظر سے ایسا ہو گیا، کسی کے کسی نے میرے اوپر کچھ کر دیا یا کچھ نہیں، اگر ہمارا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کو کبھی کوئی چیز جو ہے نا کوئی چیز چھو نہیں سکتی، کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو ہے نا یہ دعا جو ہے آپ کی یقین کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ، اور جب ہم اسے محسوس کر اور احساس کے پڑھیں گے کہ اللہ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں کس طریقے سے رکھ لیتا ہے۔ کہ آپ نے سنا نا اس حدیث کو کہ انہوں نے اس دن غصے میں تھے اور وہ دعا نہیں پڑھی تھی، اسی لیے ان کے اوپر یہ مصیبت آئی، تو ان کو اتنا یقین تھا کہ یہ دعا نہیں پڑھی ہے میں نے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت سے میں محروم رہ گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت سے، ٹھیک ہے نا۔ تو الحمدللہ بہت غور و فکر کر اسے بار بار
سنیے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن ہو یا پھر دعا ہو جو بھی نا سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.